بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا بیان خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات مبارکہ کے بارے میں ہے۔ آج ہم شان صدیق پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اور عقیدہ ختم نبوت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا، جس نے اس کذاب کے 40,000 کے لشکر سے جنگ لڑی۔ تاریخ میں اسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 700 حافظ و قاری قرآن صحابہ بھی شامل تھے، جبکہ اس کذاب سمیت اس کے لشکر کے 20,000 لوگ ہلاک ہوئے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ مفکر اسلام حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ مدنی دور میں غزوات اور سرایا ملا کر کل 74 جنگیں ہوئیں، جن میں کل 259 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ اس کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ لڑی گئی وہ اس قدر خون ریز تھی کہ اس صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ صحابہ بھی شامل ہیں۔ ختم نبوت کے معاملے میں جنگ یمامہ میں 24,000 صحابہ کرام نے شریک ہو کر اور 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے اعلان جنگ کیا جائے گا۔ اب جو دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جو اپنا جان و مال آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو پیش کیا، اس حوالے سے ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے مال نے مجھے کبھی بھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا۔ یہ کلمات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال آپ کا ہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق روتے ہوئے یہ کلمات عرض کیے، اللہ نے مجھے جو ہدایت اور بلندی عطا فرمائی ہے وہ آپ ہی کے ذریعے اور وسیلے سے ملی ہے۔ تیسرا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا دو جہاں سے محبت کے حوالے سے ہے۔ ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آشانہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں سفید بالوں کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو نکل آئے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑھاپا آپ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ سورہ ہود اور اس جیسی سورہ واقعہ، سورہ قاریہ، سورہ تکویر اور سورہ معارج نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخر 13 ہجری
مطابق 22 اگست 634 عیسوی بروز پیر کو ہوا۔ اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔